یہ سورۃ النساء کی 8ویں آیت، ایک پہلو سے تو ہم مکمل کر چکے ہیں، مگر ایک پہلو ابھی باقی تھا۔ وہ بائبل میں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں جگہوں میں ورثے کا کیا تصور پایا جاتا ہے، اور اس ضمن میں اور کچھ بحثیں ہیں۔ یہودیت کا قانون کیا تھا، کیسے پھیلا، بہتر ہے موازنے کے طور پر اس کا بھی ذکر چل پڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا۔ اور مردوں کے لیے بھی ایک معین حصہ ہے جو والدان یا اقرباء اس کے چھوڑیں، اس میں مردوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس میں جو والدین اور اقرباء چھوڑیں۔ مما قل منہ و کثر، خواہ وہ تھوڑا ہو خواہ وہ زیادہ ہو، نصیب و مفروضہ، یہ ایک ایسا حصہ ہے جو فرض فرما دیا گیا، مقرر کر دیا گیا ہے۔ بائبل میں بھی جو ورثے کی تعلیم ملتی ہے، کچھ اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اور اس ورثے کی تعلیم میں خصوصیت سے روحانی ورثے کا بھی ذکر آتا ہے، جبکہ قرآن کریم نے ورثے کی تقسیم میں مادی ورثے کی تقسیم فرمائی ہے، روحانی ورثہ بعض اعلیٰ اقدار سے وابستہ فرمایا ہے۔ اور بائبل میں روحانی ورثہ بھی یوں بیان ہوا ہے جیسے وہ باپ سے بیٹے میں جائے گا، مگر وہاں بھی انصاف نہیں ہے، بلکہ دھوکے سے بھی ورثہ پایا جا سکتا ہے۔ اور روحانی ورثہ کے لیے ذاتی خوبیاں ہونی ضروری نہیں، بلکہ کچھ اور شرائط ہیں۔ مثلا پہلوٹا بھی ضروری نہیں کہ پائے، اگر باپ اس کی وجہ کسی اور کو دے دے تو وہ بھی جائز ہے۔ تو وہاں ایک ایسا نظام ہے جس کا روحانی دنیا سے اصل میں تعلق کوئی نہیں، اس لیے اسے حقیقت میں بائبل کی تعلیم کے طور پر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بعد کی انسانی تعلیمات کا روحانی اور دینی تعلیمات میں داخل ہونا، یہ ہے مضمون جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ حقیقت میں یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی ورثے کی اولاد میں اس طرح خود بخود منتقلی کو تسلیم کیا جائے، اور پھر جس طریق پر بائبل میں ذکر ملتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے تقدس کو جھٹلاتا ہے۔ وہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان باتوں کو منسوخ کیا جائے۔ بس جہاں بھی اس کا کرٹیسزم، اس کی تنقید ہے، وہ حقیقت میں بائبل کی نہیں بلکہ بائبل نگاروں کی تنقید ہے، کیونکہ وہ ناممکن ہے کہ خدا کا کلام ہو۔ اس تمہید کے بعد اب میں ان کے ورثے کی تعلیم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہود کا قانون وراثت، لا آف انہیریٹنس، کچھ تو بائبل پر مبنی ہے، کچھ یہود کے جو علماء ہیں بڑے بڑے، انہوں نے مل کے مختلف وقتوں میں اس قانون میں ترمیم کی ہے، اور بعض رواجات کو اس میں داخل کیا ہے۔ بعض مختلف ممالک میں رائج الوقت قوانین کو پیش نظر رکھ کر کچھ ترمیمات کرتے رہے ہیں۔ اس وقت جو یہودی شریعت ہے وہ ان علماء کی تخلیق ہے، اس میں بائبل بھی شامل ہے، مگر اس کے علاوہ علماء کی کونسل نے جو فیصلے کیے، جب علماء یہودی علماء زور پکڑ گئے تو وہ تالمود کتاب جو بنی ہے وہ اسی سے بنی ہے۔
اکثر علماء کے فیصلے تک محدود رہتی ہے، اور اس سے کوئی غرض نہیں کہ آیا وہ فیصلہ میں ہی بائبل پر مبنی تھا یا نہیں تھا۔ تو اب جو رائج قانون ہے وہ تالمود بن گیا ہے، مگر اس میں بائبل کے بھی حوالے ہیں، اس لیے سب باتیں دوہرے طور پر ملی ہیں۔ اول بائبل میں دخل اندازی ہوئی اور خدا کی باتوں کے ساتھ انسانی باتیں داخل کر دی گئیں۔ پھر جو کچھ بائبل نے دیا اسے انسان نے ترمیم شدہ صورت میں، یعنی ان کے علماء نے پھر یہود قوم کو دیا۔ تو ایک نہیں بلکہ دوہری غلطی ہے، اور مگر بعض دفعہ بعض غلطیاں پہلی غلطیوں کی اصلاح بھی کر دیتی ہیں۔ بس بعض یہود علماء کے فیصلے فطرت کے قریب تر ہیں ان فیصلوں کے مقابلے پہ جو بائبل میں ملتے ہیں، تو ان کا انحراف بتا رہا ہے کہ خود ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ خدا ہی کی تعلیم ہے، اس لیے وہ غلطی در غلطی بعض ہے ایک دوسرے کو جیسا منفی کو کنسل کر کے مثبت بنا دیا کرتی ہے، ایسے ہی نتائج پیدا کر دیتی ہے۔ اب میں پہلے یہود قانون وراثت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر باقی بائبل کے حوالے سے اور باتیں پیش کروں گا۔ ابتدائی عبرانیوں اور ان کے ہم اثر قدیم اقوام میں رواج کے طور پر مرنے والوں کا پہلوٹھا اس کی جائیداد کا وارث اور خاندان کا سربراہ قرار پاتا تھا۔ اگر مرنے والے کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہوتی تھی تو مرنے والا اپنے کسی قابل اعتبار دوست کو اپنا وارث قرار دیتا تھا، اور اس لحاظ سے وارث کا رشتہ دار ہونا بھی ضروری نہیں تھا۔ بس یہ جو حصہ ہے اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہودی نظام اور کتاب کے جو احکامات ہیں ان کی سمجھ نہیں آئے گی۔ مالک کون ہے؟ وہ جس کی جائیداد ہے، یہ اصول پہلے تسلیم ہو گیا، اور ساتھ ہی یہ تسلیم ہو گیا کہ وہ ضروری نہیں کہ کسی دوسرے قانون کے تابع اپنی جائیداد کو خود بخود تقسیم ہونے دے۔ مرنے سے پہلے جو فیصلہ کر جائے گا وہ نافذ العمل ہوگا، اور وہ اپنی اولاد کے حق میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے بنیادی بات جو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں وہ حضرت ابراہیم کا حوالہ پیش کرتے ہیں، یہ یہودی شریعت کی تعیین کرنے والے، یہودی شریعت کو منضبط کرنے والے پیدائش 15:3 کا حوالہ دیتے ہیں۔ 3:15 ہونا چاہیے یا 15:3؟ 15 باب اور تیسری 3 آیت، ٹھیک ہے۔ ابراہیم جب اولاد سے مایوس ہوئے تو قریب تھا کہ وہ اپنے غلام الیعزر کو اپنا وارث قرار دے دیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ وہ اپنی دانست میں اولاد سے محروم ہو چکے تھے، اور کسی بیٹے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ ایسے وقت میں ان کا ایک غلام الیعزر تھا، انہوں نے احتیاطاً اس کو وارث بنانے کا خیال پیدا کیا، یعنی کی بات سوچی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو بائبل کے بیان کے مطابق ان کو ہدایت فرمائی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ آگے کہیں رکھی گئی ہے، ہاں یہ ہے پیدائش باب 15 آیات 2-4۔ حضرت ابراہیم کو بائبل میں ابرام کہا جاتا ہے۔ ابرام نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ یہ کہ ساتھ زیر لگی ہوئی ہے اس لیے الیعزر ہوگا، غالباً یہ ہے الیعزر۔ پھر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا،
اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ تو پہلی خوشخبری اولاد کی حضرت ابراہیم کو اس دعا کے نتیجے میں ملی، جو حضرت زکریا کی دعا سے کچھ مشابہ دکھائی دیتی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ حضرت زکریا کی دعا اس دعا کے مشابہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں گل گئیں، اور میں بظاہر بے اولاد جاتا ہوں، مگر تیرے فضل سے نہ مایوس نہیں ہوں۔ تجھے پکار کر مایوس ہونے کی بدبختی مجھے نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ بہت زیادہ طاقتور دعا ہے، مگر جس رنگ میں حضرت ابراہیم کی دعا پیش کی گئی ہے، اصل میں پورا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں ظاہر نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو اور طرح پیش فرمایا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملی ہے تو انہوں نے پورے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ ان کی بیگم حضرت سارہ کو متعلق آتا ہے کہ وہ کچھ پریشان ہوئیں اور اپنے بڑھاپے کا ذکر کر کے، اپنے بانجپن ہونے کا، جوان ہونے کا ذکر کے تعجب کا اظہار کیا۔ وہ آیات اس وقت سامنے نہیں ہیں، اس لیے موازنہ ان کا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نکالیں تو پھر میں موازنہ کر لوں گا۔ سر دست اس آیت کی طرف واپس آتا ہوں جو بائبل سے لی گئی ہیں، یہ 2 آیات 3 آیات۔ حضرت ابراہیم کے متعلق یہ ہے جو تیرے صلب سے ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اب یہاں حضرت سائرہ یا حضرت ہاجرہ کی کوئی تفریق یہاں نہیں ملتی۔ اگر حضرت اسماعیل اس وقت تک پیدا ہو چکے ہوتے تو بائبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم یہ دعا مانگ یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ میں اپنے غلام کو بنا رہا ہوں۔ بس غلام کو بنانا بتا رہا ہے کہ آپ کا کسی طرف سے بھی کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا وارث وہی ہوگا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا۔ اور صلب سے کون پیدا ہوا ہے؟ سب سے پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق۔ لیکن بائبل پھر ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف، یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا۔ یہ جو آیت ہے یہ مزید الجھاؤ پیدا کر دیتی ہے صورتحال کو سمجھنے میں، کیونکہ مشکل اس میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کا تو اس میں ذکر ہی کوئی نہیں۔ ربقہ تھیں تیسری بیوی، خطورہ تھیں، ہاں۔ ربقہ تو ان کی تھیں حضرت اسحاق کی، یعقوب کی، اسحاق کی، ہاں، جن سے عیسو اور اسحاق جڑواں پیدا ہوئے تھے، ہاں۔ تو یہ قطورہ تھیں، ایک اور بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ ان کے متعلق بائبل میں ہے کہ وہ بیوی کے طور پر آئی ہیں، حرم میں لونڈی کے طور پر نہیں آئیں۔ اس لیے یہ سارے جھگڑے جو انہوں نے اٹھائے ہیں، لونڈی وارث کا بچہ وارث ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور بیوی کے مقابل پر لونڈی کی کیا حیثیت ہوگی، یہ سارے صرف اسلام کی دشمنی میں، اور یا اس سے پہلے حضرت اسماعیل کی دشمنی میں حضرت اسحاق کو ترجیح دینے کی خاطر یہ قصے بنائے گئے ہیں۔ ورنہ بائبل میں خود ایسی آیات موجود ہیں جو قطعیت سے اس فرق کی اجازت نہیں دیتی، اور یہ مسئلہ کہ لونڈی کے پیٹ سے ہوگا تو وارث نہیں ہو سکتا، یہ سب ان کی بناوٹ ہے، کیونکہ بائبل میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں سوائے اس کے کہ حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ وارث نہیں ہوگا بلکہ میرا بیٹا وارث ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلداری فرمائی ہے، فرمایا کہ اس کی باتوں کو برا نہ منا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا حکم ہے اس لیے تو اس بات کو تسلیم کر، یہ فرمایا ہے کہ اس کی باتوں کو دل کو نہ لگا، یہ عورتیں کیا کرتی ہیں ایسی باتیں، تو اس کو شریعت قرار دے دینا
اس کا قطعاً کوئی دور کا بھی جواز نہیں. یہ جب ایک اور جب موقع آئے گا آگے تو میں اس کو ایک دوسری حوالے سے بھی ثابت کروں گا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو ابراہیم علیہ السلام کی صلب سے پیدا ہوا، اسماعیل بھی وہی بیٹا تھا، اور اسماعیل پہلا تھا اور اسحاق بعد میں آئے. ابراہیم نے سب کچھ اسحاق کو دیا. یہ واقعہ حضرت اسماعیل کی اور حضرت اسحاق کی پیدائش کے بہت بعد کا واقعہ ہے. اور اس وقت وہ جو دوسری بیگم تھیں، ان کے بہت سے بچے تھے جن کی پوری لسٹ بائبل میں موجود ہے. ان بچوں کو اور ان کی والدہ کو بہت کچھ دے کر رخصت کیا. حضرت اسماعیل اس میں قطعاً شامل نہیں ہوتے، کیونکہ حضرت اسماعیل کو تو بے آب و گیا وادی میں ایک مشکیزہ اور چند کھجور دے کر چھوڑ کے واپس آ گئے تھے، اور اسماعیل تو اس وقت چھوٹے تھے بالکل. تو یہ کہنا کہ اسماعیل بھی گویا اسی آیت کے تابع ہیں بالکل غلط ہے. حضرت اسماعیل کو خدا کے سپرد کر کے آئے ہیں اور اپنے دنیاوی جائیداد کا ورثہ نہیں دیا. بیوی کی بات مانی ہے، خدا کا حکم نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اس کو لے جا اور اس کو الگ کر دے. یعنی خدا خود اس کا نگران بنا، خدا خود اس کا کفیل ہوا، اور حضرت ابراہیم کو اجازت دی کہ سارہ کی مرضی کر لے، مگر وہ شریعت نہیں بنتی. ایک عورت کی مرضی کو خدا کی اجازت سے وقتی طور پر اختیار کیا گیا ہے. لونڈی کی بحث بھی قابل توجہ ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سارہ نے جو حضرت ہاجرہ کو پایا ہے وہ دراصل ایک شہزادی تھیں جو ان کے ساتھ رخصت کی گئی ہیں، اور وہ کوئی خریدی ہوئی لونڈی نہیں تھیں. اور حضرت سارہ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کھل کے دلی خوشی سے اجازت دی کہ ان سے بیاہ کر لو تاکہ اولاد ہو. اس لیے جب وہ بیاہ ہو گیا تو لونڈی والا مسئلہ تو یہ پہلے بھی غلط ہے، اس طرح کی لونڈی تھی ہی نہیں، مگر وہ ساتھ خدمت کرتی تھیں، اس لیے ان کے لیے لونڈی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. مگر زر خرید لونڈی نہیں تھی، تحفہ میں ملی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر جیلسی شروع ہوئی ہے. حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے آنکھوں کے سامنے، پھر عورت کی رقابت جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے، اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے وہ خوشخبری دی ہے حضرت اسحاق والی، اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو حضرت اسماعیل کافی بڑے اور کھیلتے کودتے تھے. چنانچہ بائبل میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت سارہ نے جو ان کو نکالنے کا کہا ہے وہ وارث غیر وارث کے جھگڑے کی وجہ سے نہیں کہا. عذر یہ رکھا کہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسحاق کے پیدائش کی خوشی میں ایک بڑی دعوت دی تو اس وقت حضرت سارہ کو حضرت اسماعیل کا ہنسنا کھیلنا بہت برا لگا، اور انہوں نے اس رنگ میں کہا کہ یہ ٹھٹھے کرتا ہے، یعنی گویا مجھ پر اور میرے بچے پر مذاق اڑا رہا ہے. اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ ان کے ٹھٹھے کرنے کا امکان پیدا ہو گیا تھا. اس وقت انہوں نے بے قرار ہو کے کہا کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتی اس کو. اپنا بیٹا مل گیا ہے تب جا کر اس رقابت نے پورا سر اٹھایا اور کہا کہ ان کو لے جا، نکال دے. جہاں تک وراثت سے محرومی کا تعلق ہے، جہاں تک شریعت کا تعلق ہے جس کے تابع ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک
اگلا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ سب جھوٹ قصہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت میں بائبل کی روح سے ایسا نہ منظور تھا، نہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ تعلیم دی ہے۔ حضرت حاجرہ پہ جو فرشتے اترے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ اس وقت مطلب وہ فرشتے نہیں پوچھ رہا کہاں ہیں، وہ حوالہ کہاں ہے؟ استثناء باب 16 آیت نمبر 6 تا 12۔ تب ساری، حضرت سائرہ کو ساری کہا گیا ہے، اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک دفعہ پہلے ہو چکا تھا، اور جس وقت حضرت ابراہیم نے آخر میں رخصت کیا ہے، اس سے پہلے حضرت سارہ کی اولاد کو خدا تعالیٰ نے وارث ہونے کی خوشخبری دے دی تھی، بس حضرت حاجرہ کی اولاد کو۔ بس حضرت سارہ کا کہنا کہ یہ نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا ہوگا، یہ خدا کے کلام کے مقابلے پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ واقعات کو ان کی تاریخ کی ترتیب سے دیکھیں۔ اب اس مضمون پر غور کریں۔ تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور اس کے پاس سے بھاگ گئی، اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے، اور اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اب یہ لونڈی کے جہاں لفظ آئے ہیں یہ تحقیق طلب ہیں، اصل میں بائبل میں کیا تھا؟ اور ایک ایسی بائبل کا ہمیں علم ہوا ہے جو نسبتاً زیادہ قابل اعتماد ہے، اس پر ہم تحقیق کر رہے ہیں آج کل۔ اس میں اکثر بیانات وہی ہیں جو قرآن کریم نے دیے ہیں، اور بائبل کے مقابل پر اب تک جتنی ہم نے تحقیق کی ہے قرآن کی تائید کرتی ہے، اور وہ ایسی بائبل ہے جو مسلم ہے، اس کے متعلق کوئی مستشرق یہ اعتراض نہیں کر سکتا یہ بات کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اس کو عملاً نظر انداز کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو اگر زیادہ اچھالیں اور لوگوں کے سامنے لائیں بار بار تو وہ قرآن کی بہت بڑی تائید کرتی ہے۔ یہ ہمارے جو میر لطیف صاحب ہیں جرمنی میں، ان کے سپرد میں نے ایک تحقیق کی تھی تورگم کے متعلق، چنانچہ انہوں نے تورگم کی تحقیق کے دوران یہ چیزیں نکالیں۔ تورگم ایک لفظ مشہور ہے کہ بائبل کا ایک نسخہ تورگم کہلاتا ہے، جو اس میں ارامائک زبان میں ہے۔ اس کے متعلق کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، کوئی یہ نہیں سوچا گیا کہ کوئی غیر معمولی چیز ہے، انہوں نے کہا ہاں ارامائک نسخہ بھی ایک ہے۔ لطیف صاحب کو چونکہ شوق ہے تحقیق وغیرہ کا، ان کے سپرد میں نے یہ کیا کہ تورگم کو نکالیں، اچھی طرح دیکھیں، اس کے حقائق معلوم کریں۔ ان کا جو پہلا پیپر مجھے ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی امید افزا ہے، اور بہت سے شیریں پھل اس سے ملے ہیں۔ ایک تو لفظ تورگم ترجمہ ہے اصل میں، اور یہ بادشاہ خورس جب آئے ہیں فلسطین کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے، یروشلم کو، تو اس وقت جو ان کے رابطے ہوئے تھے یہودیوں سے، اس زمانے میں فارسی زبان اور ہیبرو زبان نے مل کر جو زبان پیدا کی اس کا نام ارامائک ہے۔ اس لیے بعض علماء کا یہ کہنا کہ ارامائک زبان محض ہیبرو کی بول چال کی قسم میں غلط ہے۔ اس میں جو بائبل اس وقت منضبط کی گئی ہے وہ قدیم ترین سب سے قابل اعتبار نسخہ ہے اصل میں، کیونکہ وہ ہیبرو کے ساتھ ایک ملتی جلتی زبان جو فارسی اور ہیبرو کے امتزاج سے وجود میں آئی ہے، اس میں براہ راست اس وقت کی موجود بائبل کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور وہ نیوٹرل آدمیوں کا ترجمہ ہے، اور یہود علماء ان مترجمین کے خلاف ایک ادنا سے بھی اعتراض نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں۔
یہ تورگم جس کو تورگم کہتے ہیں، دراصل فارسی لفظ ترجمہ ہے۔ اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ جہاں تک ہم موازنہ کر سکیں اب تک، جہاں بھی قرآن کریم سے بائبل نے اختلاف کیا ہے، آج کل کی بائبل نے، وہاں تورگم نے قرآن کی تائید کی ہے اور بائبل کو جھٹلایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ذخیرہ ہے معلومات کا بہت بڑا، جس سے انشاءاللہ آئندہ بھی بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ وہاں جو لفظ ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ لونڈی کا لفظ ہے یا کچھ اور لفظ ہے۔ ہو سکتا ہے فارسی کنیز ہو، جو ایک لڑکی کے متعلق بھی آ جاتا ہے، لونڈی کے متعلق بھی آ جاتا ہے، مگر یہ تحقیق طلب باتیں ہیں، ضمناً میں نے بیان کی ہیں۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ لونڈی کی اے سائری کی لونڈی حاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا میں اپنی بیوی سائری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر دے، اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے ان کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گور خر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ یہ ہے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کی خوشخبری آپ کی پیدائش سے پہلے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حاجرہ ان دکھوں کی وجہ سے جو سائرہ کی طرف سے پہنچتے رہے، پہلے بھی دل برداشتہ ہو کے بھاگی تھیں۔ اس وقت ان کو علم نہیں تھا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہیں۔ تب خدا کے فرشتے نے نازل ہو کر بتایا کہ تو حاملہ بھی ہے اور ابراہیم کی نسل تجھ سے جاری ہوگی، اور جو وعدے ابراہیم سے کیے گئے ہیں کہ تیری نسل پھیلے گی، انہی الفاظ میں یہ وعدہ حضرت اسماعیل کے متعلق موجود ہے۔ اس لیے وہ بات کا وہ حوالہ جس میں سارہ کہتی ہیں کہ لونڈی ہے اور اس کا بچہ ہے، یہ وارث نہیں ہو سکتے، یہ اس حوالے کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ خدا کا کلام ہے، فرشتے نے حضرت حاجرہ کو خود خوشخبری دی ہے، اور اس کے مقابل پر حضرت سائرہ پر بائبل میں بھی کہیں فرشتہ اترنے کا ذکر نہیں ہے کہ براہ راست فرشتہ حضرت سائرہ پر اترا ہو اور آپ کی اولاد کو خوشخبری دی ہو۔ بس حضرت اسماعیل کا حضرت ابراہیم کی پشت سے ہونا اور خوشخبریوں کا وارث ہونا بائبل سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ اب جو اس کے مقابل پر وہ حوالہ دیتے ہیں وہ اتنا ہے صرف، ابراہیم نے جب دودھ چھڑایا ہے حضرت اسحاق کا، اس وقت دعوت دی ہے، اور 2 سال کا یا اس کے لگ بھگ بچہ ہوگا جب دودھ چھڑایا گیا ہے، اور سارہ نے دیکھا کہ حاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے پیدا ہوا تھا، اب یہاں بھی ابراہیم سے پیدا ہوا تھا، اس کی نسل ہونے کی طرف اشارہ اس میں ملتا ہے، ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ یہ جو وارث نہ ہوگا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم نہیں ہے، بلکہ ایک سوکن کا حکم ایک سوکن کے بچے کے خلاف ہے، اور اس سے پہلے جس کو لا وارث کہہ رہی ہیں، غیر وارث کہہ رہی ہیں، ان کے وارث ہونے کی خدا خوشخبری خود دے چکا ہے، پیدائش سے بھی پہلے دے چکا ہے، تو اسے حضرت سائرہ کا قول کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی۔ اب بتائیں اللہ کا کلام ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو ایسی بری معلوم ہوتی، اور پھر خدا ان کی دلداری کرتا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے، جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل سے ہے۔ اب بتائیں،
کہاں گیا ان کا تانا بانا جو انہوں نے فرضی بنا کر رکھا ہوا ہے؟ کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس حوالے کے سامنے. یہ دو حوالے اکٹھے پڑھیں، دو اقتباسات اکٹھے پڑھیں تو ان کی جو وراثت کا تصور باندھ رکھا ہے اس کی تارپود نکل جاتی ہے. لیکن جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے وہ اسی راگ کو الاپتی چلی جا رہی ہے. گلیتیون جو گلیٹینز کہلاتے ہیں انگریزی میں، اس میں لکھا ہے باب 4 آیت 28 سے 31، بس اے بھائیو ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں. کیونکہ ان کے نزدیک صرف اسحاق سے وعدہ ہے، حالانکہ خود بائبل بتا رہی ہے کہ اسحاق سے بھی وعدہ ہے، اسماعیل سے بھی وعدہ ہے، ابراہیم کی نسل سے دونوں کو قرار دیا جا رہا ہے. اور نام چلنا فرمایا ہے، لیکن برکتوں سے محروم حضرت اسماعیل کو نہیں کیا گیا، بلکہ برکات کی خوشخبریوں کا وارث قرار دیا جا رہا ہے. نام چلنے سے مراد یہ ہے کہ اسحاق کی نسل دیر تک حضرت ابراہیم کا ورثہ پائے گی. لیکن دوسری جگہ بائبل میں ایسی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے نام کی سلامتی اسماعیل کی نسل سے وابستہ ہوگی، جو آخرین میں یاد کیا جائے گا. اور درود شریف میں ابراہیم کا نام دراصل اسی وعدے کے مطابق ہے، مگر یہ چونکہ مضمون اصل سے دور ہٹ جائے گا، اس لیے سردست اس کو میں چھوڑ کے واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں. وہ کہتی ہے گلیتیون، ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے. اب یہ بھی بڑی ٹیل بات ہے. بات تو اب ظاہر اپنی مرضی کی کر رہے ہیں، لیکن منہ سے سچی بات نکل گئی ہے. جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا ہے، وہ الٹ ہے بات. اسماعیل اسحاق کو نہیں ستاتے تھے، اسحاق کی وجہ سے اسماعیل ستائے گئے اور ان کی والدہ ستائی گئیں. مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا. یہ کتاب مقدس کوئی نہیں کہتی، حضرت سائرہ کہہ رہی تھیں. کتاب مقدس نے اس کا رد فرمایا ہے، خوب بات کھولی ہے کہ ابراہیم کی نسل سے ہے اسماعیل اور ضرور وارث ہوگا، اور قوموں کی بڑھنے کی جو برکت ہے وہ اس سے وابستہ فرمائی ہے. اور اسحاق سے چونکہ فوری طور پر نام چلنا تھا، اس لیے وہ خوشخبری اسحاق کے حق میں بھی بیان کی. بس اے بھائیو ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں. اور اس طرح حضرت اسماعیل کو بے حقیقت اور بے حیثیت کر کے الگ پھینکا گیا، اور مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا کہ ہم جو آزاد ہیں ہی ان کو کس طرح آزاد کیا؟ یہ تو ویسی بات ہے، کسی نے کہا تھا میرے گھوڑے پہ کاٹھی ڈال دو، تو کسی نے عرض کیا نوکر نے کہ حضور کاٹھی ڈالی جا چکی ہے. وہ مصروف تھا، اس نے کہا ایک اور کاٹھی ڈال دو. تو ایک آزادی کو دوبارہ کیسے آزاد کیا؟ یہ فرضی قصے صرف لفاظیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل میں یہ اسماعیل کی نسل سے ایک تعصب چلا آ رہا ہے جو پرانا ہے، سوکناپے کا تعصب، جسے اللہ نے قبول نہیں فرمایا اور ابراہیم کی دلداری کی اور وعدہ کیا کہ اس بیٹے سے میں ضرور برکت تمہاری نسل تجھے دوں گا، کیونکہ یہ تیری نسل سے ہے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ بائبل کی تعلیم میں جو اب ہمارے سامنے ہے وراثت کی، یہ عجیب و غریب تعلیم ملتی ہے کہ ایسا بیٹا تو وارث ہو سکتا ہے جو ناجائز ہو، جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن لونڈی کا بیٹا وارث نہیں ہو سکتا. یہ جو تعلیم ہے یہ ظاہر ہے کہ اسی تعصب کا شاخسانہ ہے، کیونکہ دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ اسماعیل روحانی ورثہ جب پا جائیں گے تو ہماری نسل اپنے اختتام کو پہنچے گی، اور وہ نسل ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے گی جو ابراہیم کی دائمی آنے والی نسل ہے.
وہ اسماعیل سے جاری ہوگی، یہ اس کی پیش بندیاں کی جا رہی ہیں، اس کے رستے بند کرنے کی خاطر یہ ساری تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں۔ وہ کہاں گئی وہ ان کی ایک تو یہ تعلیم شاید اس میں ذکر ہو، میں نے جہاں پڑھا تھا وہ آگے سے آ جائے۔ ایک حوالہ یہ ہے ورثے سے متعلق، گنتی باب 36 آیات 6 تا 9۔ گنتی اس کو نمبرز کہتے ہیں، جو انگریزی بائبل میں نمبر، اس کو اردو میں گنتی کہتے ہیں۔ سو سلاف ہاد کی بیٹیوں کے حق میں خداوند کا حکم یہ ہے کہ وہ جن کو پسند کریں انہی سے بیاہ کریں، لیکن اپنے باپ دادا کے قبیلہ ہی کے خاندانوں میں بیاہی جائیں۔ وہ جو کل میں نے بیان کیا تھا نا، آج کل بدرسمیں پھیل گئی ہیں، یہ اس زمانے میں ان میں بھی پھیلی ہوئی تھیں، کیونکہ یہ جھگڑا تھا کہ ہماری جائیداد ورثے کے نتیجے میں دوسروں میں نہ چلی جائے۔ حکم یہ ہے کہ جن کو پسند کریں ان سے بیاہی جائیں، لیکن اپنے باپ دادا کے قبیلہ ہی کے خاندانوں میں بیاہی جائیں۔ یوں بنی اسرائیل کی میراث ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانے پائے گی، کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلے کی میراث کو اپنے قبضہ میں رکھنا ہوگا۔ اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلہ میں کوئی لڑکی ہو جو میراث کی مالک ہو، تو اپنے باپ کے قبیلہ کے کسی خاندان میں بیاہ کرے، تاکہ ہر اسرائیلی اپنے باپ دادا کی میراث پر قائم رہے۔ یوں کسی کی میراث ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانی پائے گی، کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کو لازم ہے کہ اپنی اپنی میراث اپنے قبضے میں رکھیں۔ یہ گنتی کا حوالہ ہے۔ لیکن جہاں تک پیلوٹے کا تعلق ہے، یہ بات قطعیت سے ثابت ہے بائبل سے کہ خواہ کوئی کسی بیوی کو زیادہ پسند کرے، کسی کو کم پسند کرے، اگر کسی بیوی سے نفرت بھی ہو اور وہ پہلے بچہ جن دے تو اصل وارث وہی ہوگا، اور کسی خاوند کی ذاتی محبت اس خدائی قانون کو تبدیل نہیں کر سکتی کہ جو پیلوٹا ہوگا وہ وارث ہوگا۔ بعد میں جو حوالے آئے ہیں پیلوٹے کو غیر وارث کرنے والے، وہ عجیب و غریب حوالے ہیں، میں اس وقت ان کو چھوڑتا ہوں۔ اس پر ذرا توجہ فرمائیے کہ اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو، اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہوں، اور پیلوٹا بیٹا غیر محبوبہ سے ہو۔ اب یہ لفظ ہے جو ان کو اہل کتاب کو جکڑ لیتا ہے۔ پیلوٹا بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت اسماعیل کو یا حضرت اسحاق کو کہتے ہیں؟ اسحاق پیلوٹا بیٹا ہے۔ کیا وہ غیر محبوبہ کا بیٹا تھا اور پہلے ہوا تھا، یا محبوبہ کا بیٹا تھا اور بعد میں ہوا تھا؟ ان کے نزدیک حقیقت میں محبوبہ کا بیٹا بعد میں ہوا ہے، اور غیر محبوبہ حضرت ہاجرہ کہلائیں گی، حضرت سارہ نہیں کہلائیں گی اس تعلق میں۔ تو جب وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا وارث کرے تو محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر، جو فی الحقیقت پہلوٹا ہے، فوقیت دے کر پہلوٹا نہ ٹھہرائے، بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دونا حصہ دے کر اسے پہلوٹا مانے، کیونکہ وہ اس کی قوت کی ابتدا ہے اور پہلوٹے کا حق اسی کا ہے۔ یہ جو شریعت نازل ہوئی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دراصل بعد میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس مضمون کو اگر سمجھیں تو شریعت کی روح سے جو بعد میں نازل ہوئی، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے پہلوٹے کو اس کے وراثتی حق سے محروم کرے، جو یہ ہے کہ تقسیم کے وقت اسے دگنا دیا جائے گا، اور غیر پہلوٹوں کو ایک حصہ، یعنی جس طرح اسلام میں لڑکے اور لڑکی کا فرق ہے، اس طرح پہلوٹے اور غیر پہلوٹوں کا فرق بائبل میں ہے۔
یہ آیت حضرت ابراہیم پر ویسے اطلاق نہیں پاتی. میں نے ضمن بات کی تھی کہ وہاں یہ چونکہ مانتے ہیں کہ گویا یہ شریعت پیچھے بھی کام کر رہی ہے، اس لیے میں نے الزامی جواب کے طور پر بات کی تھی. حقیقت یہ ہے کہ یہ بعد کے زمانے کی تعلیم ہے، حضرت ابراہیم سے اس کا تعلق نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے جو وقتاً فوقتاً احکام دیے ہیں، اگر بائبل نے ان کا صحیح اندراج کیا ہے تو اس کی روح سے آپ نے اپنے پہلوٹھے کو دنیاوی مال کچھ نہیں دیا، جو حضرت اسماعیل تھے پہلوٹھے تھے. خدا کہتا ہے تیری صلب سے ہے اس لیے تیرا بیٹا ہے. پہلے پیدا ہوئے، اس کو بائبل تسلیم کرتی ہے اور پہلوٹھا نہیں مانتی. یہ اس کی ضد ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. بس اگر یہ شریعت حضرت ابراہیم پر اطلاق پاتی تو لازم تھا کہ حضرت سارہ کی مرضی ہوتی یا نہ ہوتی، حضرت اسماعیل کو اپنی جائیداد میں سے دگنا دیتے. پھر جہاں تک حضرت اسحاق کا دوسری بیوی کے بچوں سے موازنہ ہے، قطورہ کی اولاد کو بھی آپ نے عملاً لاوارث کر دیا، کیونکہ زندگی میں کچھ دے کر رخصت کر دیا اور وہ مشرق کی طرف کسی ملک میں جا کے آباد ہو گئے. اور جہاں تک حضرت اسحاق ہیں، وہ اکیلے رہ جاتے ہیں پھر وارث بننے کے لیے. بس اگر یہ الہی منشاء کے مطابق حضرت ابراہیم کے لیے خصوصی احکامات نہیں تھے تو پھر حضرت ابراہیم خود الہی شریعت کو توڑنے والے بنتے ہیں. بس اصل میں جو تورات کا آغاز ہے، یہ ہے اصل بنیادی بات. اس ضمن میں میں نے پہلے بھی اپنے محققین سے کہا تھا، تحقیق کرنے والے جو کہ نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، کہ تورات کا آغاز کا پتہ کریں. قرآنی حوالوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ تورات کا آغاز دراصل حضرت یعقوب کے زمانے میں ہوا ہے، اور اس کے بعد سے پھر مختلف انبیاء پر جو وہی نازل ہوتی رہی شریعت کے مطابق، یعنی شریعت کے بیان کے لیے، وہ کچھ سلیبز میں پتھر کے سلوں پر درج ہوتی رہی، اور انہی سلوں کی طرف حضرت موسیٰ کو بلایا گیا اور غار میں لے جا کر دکھائی گئیں کہ یہ وہ سلیں ہیں جن میں تمہارے لیے تعلیم ہے. یہ وہی تعلیم ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک تورات نہیں نازل ہوئی اس وقت تک حضرت اسحاق نے اپنی مرضی سے اپنے لیے جو چیزیں پسند کی تھیں اور ناپسند کی تھیں، اسی تعلیم پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ تورات میں پھر جا کر ایک اور تعلیم داخل ہو گئی. مگر حضرت اسحاق کے تعلق میں تورات کا بھی ذکر ہے جو بعد میں آئی ہے، ان تعلیمات کے جو تعلیمات آپ کے نفس کی فطرت کی فطرت کے طبی تقاضوں کے مطابق تھی. ایک وقت میں وہی شریعت چل رہی ہے حضرت یعقوب کی نسل میں، یعنی حضرت یعقوب کے زمانے میں. پھر تورات نازل ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. قرآن فرماتا ہے جب تک تورات کی تعلیم نہیں آئی وہی ان کے لیے خدا کی تعلیم، خدا کی نازل کردہ شریعت کا حکم رکھتی تھی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس واقعہ کے بعد موسیٰ کے وقت تک پھر مکمل خلا ہوا ہو، ورنہ حضرت یعقوب کے حوالے سے خدا تعالیٰ تورات کی بات نہ کرتا. اور موسیٰ کو جو سلیبز دی گئی ہیں وہ کہاں سے آ گئیں، پھر وہ کیا تھی، ان کی حیثیت کیا تھی، اور پھر موسیٰ کو تورات دینے کا کیوں ذکر نہیں کرتا. یہ جو چیزیں ہیں ان کو اکٹھا پڑھیں تو واضح طور پر جو تاریخ آنکھوں کے سامنے ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ تورات ایک وسیع زمانے پہ پھیلی ہوئی الہی احکامات کی کتاب ہے، جو موسیٰ سے پہلے اور یعقوب کے بعد یا یعقوب کے زمانے کے آخری حصے میں جاری ہو چکی تھی، اور مختلف انبیاء پر تورات نازل ہوتی رہی، اور اس کو جمع کیا گیا ہے
اصل تورات کو خدا نے تختیوں پر یا پتھروں پر کندہ کروایا اور حضرت موسیٰ کے سپرد ایک وہ حصہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ تعلیمات حضرت موسیٰ کو دی گئی ہیں۔ یہ ہے تورات جو انبیاء پر نازل ہوئی۔ اس کو قرآن کریم حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب نہیں کہتا، بلکہ حضرت موسیٰ کو کتاب دی ہے یہ کہتا ہے، تورات دی ہے یہ کہیں نہیں فرماتا، کیونکہ تورات میں دوسرے نبی بھی حصے دار تھے۔ بس اس پہلو سے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بائبل کی آیت اگرچہ حضرت ابراہیم کے قول سے فعل سے متصادم ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم خود خدا کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے، مگر یہ غلط بات ہے۔ یہ تعلیم بعد کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم کو جستہ جستہ وہ تعلیم دی گئی ہے جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ تعلیم بعض انبیاء کو امت کی تعلیم سے الگ دی جا سکتی ہے۔ جیسا حضرت ابراہیم سے ہوا ویسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوا، اور اس پہلو سے اہل کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان استثنائی آیات پر اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو نبی جس پہ شریعت نازل ہوتی ہے یا جو کسی امت کا باپ ہے، اس کے خصوصی حالات میں ایسی تعلیم نازل ہو سکتی ہے جو عامت الناس کے لیے مستقل قانون سے مختلف ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اس بائبل کی تعلیم سے مختلف تعلیم ملی ہے، تبھی انہوں نے اس پر عملی مختلف طریقے سے کیا ہے۔ فقہا نے جو خلاصہ نکالا ہے ان کی شریعت کا، وہ یہ ہے بیٹے اور ان کی اولاد، بیٹیاں اور ان کی اولاد، والد، بھائی اور ان کی اولاد، بہنیں اور ان کی اولاد، دادا، والد کے بھائی اور ان کی اولاد، والد کی بہنیں اور ان کی اولاد، پردادا، یہ سارے بائبل کی روح سے وارث کہلا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں بائبل میں ان سب کا ذکر نہیں ملتا۔ بس جو موجودہ شریعت ہے یہود کی، اس میں ورثہ انہوں نے یا اپنی عقل سے بنایا ہے یا رواج سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے قریبی رشتہ دار کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے خاوند کو بھی ورثاء میں شامل کر لیا ہے، اور تمام بیٹوں کو برابر کا حصہ ملے گا سوائے پہلوٹھے کے۔ یہ بات یہود نے رکھی ہے اپنے سامنے۔ جو بیٹا والد کی وفات کے بعد پیدا ہوگا، اسی طرح غیر قانونی بیٹا اللیجیٹیمیٹ بھی والد کے جائز وارث ہوں گے۔ جو بھی بعد میں پیدا ہو وہ بھی وارث ہو جائے گا، اور یعنی اگر حاملہ ہے کوئی ماں تو اس وقت تک تقسیم نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ بیٹا پیدا نہ ہو اور اس کو دیکھا جائے کہ کتنے حصے کا وارث بنتا ہے، ورنہ اگر وہ مردہ پیدا ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ لڑکا ہو تو خیر، لڑکی ہو، دونوں کو برابر ہی ملتا ہے نا اس میں، ہاں برابر، صرف پلوٹے کو دگنا ملتا ہے۔ کہتے ہیں جو بیٹا والد کی وفات کے بعد پیدا ہوگا وہ بھی وارث ہوگا۔ جو غیر قانونی بیٹا، یعنی مطلب ہے اللیجیٹیمیٹ چائلڈ، جس کے لیے اردو میں جو لفظ ہے وہ بڑا خطرناک سا ہے، وہ بھی والد کے جائز وارثوں میں شامل ہوگا۔ البتہ لونڈی یا غیر یہودی عورت سے پیدا ہونے والی اولاد وارث نہیں ہوگی۔ اب یہ انہوں نے تعلیم بنا لی ہے۔ ایک طرف اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ لونڈیوں کی باتیں کرتا ہے، اور لونڈیوں کو بغیر کسی نکاح کے بیوی کے طور پر استعمال میں لانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ تمام مستشرقین بڑھ بڑھ کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور یوں باتیں کرتے ہیں گویا اسلام ہی نے لونڈی کی تعلیم دی ہے اور اسلام ہی نے غلامی کو طاقت بخشی ہے۔ حالانکہ جو غلام اور لونڈی کی تعلیم ان کے ہاں ملتی ہے وہ اتنی بھیانک ہے کہ لونڈی کا بیٹا ہو جائے تو وہ غیر وارث رہے گا،
حرام کی اولاد ہو تو وارث ہوگی۔ اب موازنہ دیکھیں اسلام کے ساتھ، اسلام فرماتا ہے کہ اگر لونڈی کا بیٹا ہو جائے تو وہ بیوی کی طرح شمار ہوگی، اس کے بعد اسے لونڈی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ماؤں میں سے ایک ماں بن جاتی ہے۔ کتنی اعلیٰ اور روشن الہی تعلیم ہے۔ بس اس پہلو سے یہ جو بھیانک تصور ہے غلام کا اور لونڈی کا اور ایک انسان کی آزادی کا، اس حد تک کچھ لے جانا کہ اس کی اولاد بھی پھر آگے غلام در غلام پیدا ہوتی چلی جائے، یہ تصور اسلام نے بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اصل آزادی اسلام نے دلائی ہے انسان کو، اور ان کے جو لغو حملے ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ بائبل کی روح سے تو غلام لونڈی تو ہے انسان ہی نہیں ہے، کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں۔ اور دوسرا بائبل کی روح سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ وہ عورتیں ورثے میں بانٹی جاتی تھیں، اور عورتیں وارث اس لیے نہیں ہو سکتی تھیں، یہ بعد میں انہوں نے عورتوں کو وارث کیا ہے، لیکن اس سے پہلے عورتوں کے ورثے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پہلا تصور جو عورتوں میں ورثے کا پیدا ہوا ہے وہ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری بیٹیاں ہیں اور ان کا ورثے کے متعلق کیا حکم ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کی روح سے اگر بیٹا نہ ہو تو پھر بیٹیوں کو ورثہ ملے گا۔ یہ ہے اصل بنیادی تعلیم۔ حضرت موسیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، گنتی باب 26 آیت 6 تا 11، صلاحات کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں، یعنی ان کی ماں ہی نہیں بلکہ بیٹیوں نے بھی مل کے شکایت کی ہوگی، ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث کا حصہ دینا، یعنی ان کو ان کے باپ کی میراث ملے، اور بنی اسرائیل سے کہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کو دینا۔ مشروط ہے، اگر بیٹا نہ ہو تو پھر بیٹیاں وارث ہوں گی۔ اس لیے بعد میں تالمود نے اگر اس تعلیم کو بدلا ہے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ یہ اسلام میں لڑکے کو 2 حصے اور عورت کو لڑکی کو 1 حصے پر تو اعتراض کرتے ہیں، مگر اپنی تعلیم نہیں دیکھتے کہ بیٹا اگر ہو جائے تو بیٹیوں میں صف ماتم بچ جائے گی کہ کیا مصیبت آ گئی ہے، ایک ایک پائی سے محروم کر دی جائیں گی۔ اس لیے اسلامی تعلیم کے ساتھ بائبل کی تعلیم کا موازنہ کر کے دیکھیں تو کوئی نسبت ہی نہیں رہتی۔ مگر میں پھر متنبہ کر رہا ہوں کہ بعید نہیں کہ اس تعلیم پر یہود کاتبوں کا اثر پڑ گیا ہو، رواج کا اثر پڑ گیا ہو، یا اس زمانے کے حالات میں ایک معاشرے سے رفتہ رفتہ نکال کر خدا تعالیٰ اندھیرے سے روشنی کی طرف لا رہا ہو۔ اس پہلو سے احکامات فوری اور اچانک تبدیلی پیدا کرنے والے نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک مضمون ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے بھی ایسے احکامات نازل فرمائے جن سے رفتہ رفتہ تربیت ہوئی ہے اور رفتہ رفتہ اندھیروں سے روشنی میں نکالا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلام اور لونڈی کو اچانک ناجائز قرار نہیں دیا گیا، بلکہ کچھ وقت لگا ہے، اور ناجائز قرار دینے کے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں کہ اگر اسلام ان پر عمل کرتا، یعنی قرآن کریم کی تعلیم پر مسلمان عمل کرتے، تو لونڈی اور غلام کا کوئی وجود ہی باقی نہ رہتا، کلیتاً مٹ جانا تھا۔ بہت ہی حکمت کے ساتھ ایک جاری ساری رواج کو اچانک کالعدم کر کے، جس کا اقتصادیات پر بہت صدمہ، اقتصادیات پر بہت گہرا اثر پڑتا اور چوٹ پڑتی، اس کی بجائے ایک تدریج اختیار فرمائی گئی ہے۔ اس پہلو سے بعض احکامات بائبل کے جو بظاہر خلاف فطرت دکھائی دیتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک نقص ہے،
ضروری نہیں کہ وہ مصنوعی طور پر بعد میں داخل کیے گئے ہوں۔ اس زمانے کے رواج تھے، انسان کا معاشرہ رفتہ رفتہ ترقی کر رہا تھا، اور ایک ہی دن میں سویلائزیشن نے دنیا کو روشن نہیں کیا ہے، ایک جاری سلسلہ ہے۔ بس بعض اندھیروں سے نکالنے کے لیے فطرت انسانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آہستہ روی اختیار کی جاتی ہے، رفتہ رفتہ نکالا جاتا ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ ورثے کی تعلیم میں بھی ہمیں اعتراضات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ارتقائی صورت ہے جس کے آخر پر اسلام نازل ہوا ہے، اور اسلام میں بھی وہی تدریجی رخ ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے۔ اگر وہاں اعتراض کریں گے تو پھر بعض جگہ موقعوں پر آ کر اسلام بھی محل اعتراض میں ٹھہرے گا، اس پر بھی اعتراض وارد ہو سکتے ہیں، مگر یہ الہی حکمتوں کا بیان ہے۔ اصل میں شریعتیں اس طرح نازل ہوئی ہیں، روایات کو ایک دم کالعدم قرار نہیں دیا گیا، رفتہ رفتہ انسان کو پرانی عادتوں سے نکال کر آزادی کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی بشارت دی گئی ہے قرآن کریم میں، وہ یوں ہے: وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت یا ویلتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قالوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحمة اللَّهِ وبركاته علیکم اہل البیت إنه حمید مجید۔ مگر دوسری جگہ حضرت ابراہیم نے جہاں تعجب کا اظہار کیا، وہ بھی تو نکالیں نا، ورنہ ایک چھپا دیں گے ایک اظہار کریں گے۔ ہاں، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ ایک اور جگہ بھی ہے جہاں ابراہیم نے بھی تعجب کا اظہار کیا ہے، وہ نکالیں، جب نکالیں گے پھر میں پڑھوں گا اس طرح میں۔ اچھا، یہ تو اس آیت کے حوالے سے بنی اسرائیل کو دی جانے والی تعلیم کا ذکر چھڑ گیا تھا۔ اب میں اگلی آیت کی طرف جاتا ہوں، اور اس ضمن میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جس کا اس گزری ہوئی آیت سے بھی تعلق ہے، وہ انشاءاللہ اس تفسیر کے دوران میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت دوسرے قرابت دار، حضر القسمتہ اولو القربہ، دوسرے کا جو لفظ ہے وہ بریکٹ میں حضرت مسلم مؤد نے رکھا ہے، جو لفظی ظاہری ترجمہ ہے اس میں دوسرے کا ذکر نہیں ملتا، بس ظاہری طور پر جو بیان ہے وہ اتنا ہے کہ جب بھی وراثت کی تقسیم کے وقت، قسمتہ سے مراد وراثت کی تقسیم، اولو القربہ قرابت دار یا اقربا آئیں، والیتامہ اور یتیم بھی آئیں، والمسکینوں اور مسکین بھی حاضر ہوں، فارزقوہم منہ تو اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ پلاؤ، ان کو بھی حصہ دو، وقولوا لہم قولا معروفا اور انہیں ان سے اچھی بات، حسن بات کرو جو ان کی دل آزاری کے موجب نہ بنے۔ یہ پہلی آیت ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون،
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ تو اس آیت کو بہت سے علماء نے اس آیت سے متصادم سمجھا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو غلط خیال پیدا ہوا کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں منسوخ ہیں، ان میں ایک یہ آیت بھی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا کہ اس آیت اور اس کے تعلق میں ایک ایسا مضمون ہے جس پہ فقہاء نے اور علماء نے بہت کچھ بحثیں اٹھائی ہیں، کیونکہ وہ ان کو جو تضاد دکھائی دیتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں پہلے وہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی آیت سے تو لگتا ہے کہ نصیب ہے، پختہ حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اقربون جو بھی چھوڑیں گے اس سے، اور والدین جو بھی چھوڑیں گے اس میں کچھ لوگوں کو حصہ ملے گا۔ اولاد کو تو حصہ ملے گا لازماً، اور اقربا کو بھی معلوم ہوتا ہے ضرور ملے گا۔ اگرچہ اقربا چھوڑیں گے کی بات ہو رہی ہے، مگر جب اقربا چھوڑیں گے تو ورثہ پانے والے بھی تو اقربا ہی کہلائیں گے، اس لیے یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ کون چھوڑے گا، جس کو ملے گا اس کو اقربا کی حیثیت سے بھی ملے گا۔ اور وہ کہتے ہیں نصیب مفروضہ، یہ ایک فرض والا حصہ ہے جس کا جو قطعی طور پر واجب ہے کہ ادا ہو۔ یہاں یہ مضمون ہے۔ دوسری طرف اگلی آیت میں یوں بات چھڑی گویا کہ ایک طوعی حکم تھا، اور نصیحت کے طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی دو۔ اذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، ان کو اس میں سے کچھ دو اور قول معروف کرو، ان سے اچھی حسن بات کرو۔ ایک یہ ہے جو الجھن ان کو پیدا ہوئی ہے۔ دوسری یہ الجھن بنتی ہے کہ اذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوہم منہ میں یہاں حکم ملتا ہے کہ ضرور ان کو دو، اور جو پہلی آیت کو بعض مفہوم سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ جو نصیب مقرر ہو چکا ہے وہی تمہیں دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس جگہ اقربا کا ذکر تو ہے، یتاما کا نہیں ہے، مساکین کا نہیں ہے، اور اس آیت نے جن کو حصہ دینا ہے ان کی قسمیں زیادہ بڑھا دی ہیں، تو گویا یہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ اس وجہ سے نسخ کا ایک خیال دلوں میں اٹھا ہے جو بالکل غلط اور بے حقیقت ہے۔ اس کے متعلق میں زیادہ وضاحت سے ان کے حوالے پیش کرنے کے بعد بات کروں گا۔ قسم یقسم قسما، قسم الشیء جزاہ، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تقاسم القوم المال اخذ کل قسمہ منہ، یعنی ہر ایک نے مال میں سے اپنا اپنا حصہ لیا۔ فرض کہ قسمہ کی بحث میں کوئی زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تقسیم کو کہتے ہیں۔ اس کی شان نزول کی بحث میں ابو حیان اندلسی نے یہ بیان فرمایا ہے، یہ آیت ایسے مالدار لوگوں کے بارے میں بغرض ترغیب اتری ہے جو جان کنی کے وقت اپنی وصیت میں جائیداد کو ترجیحات کی بنا پر تقسیم کرتے ہیں اور غیر وارث رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ غیر وارث وصیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس، ابن مسیب، اکرمہ اور ضحاک کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ انہوں نے کہا اس تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں منقسم فرمایا، جسے آیت میراث نے منسوخ کر کے ہر مستحق کو اس کا حصہ دیا، اور وصیت کو غیر وارث محروموں سے مخصوص کر دیا۔ یہ جو مضمون ہے یہ سب فرضی ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ
حضرت ابن عباس ہی کی طرف منسوب ایک بخاری کی روایت قطعیت کے ساتھ اس الزام کو حضرت عباس سے دور کر رہی ہے۔ کتاب التفسیر ترجمہ یہ ہے، اکرمہ کہتے ہیں، اور اکرمہ کی طرف بھی حوالہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا ہے کہ یہ آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ محکم ہے، نہ صرف یہ کہ منسوخ نہیں ہے بلکہ متشابہات میں بھی داخل نہیں ہے، محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ اکرمہ کے ساتھ اس حدیث کو سعید بن جبیر نے بھی ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ اکرمہ حضرت عباس کے آزاد کردہ غلام تھے، بہت سے اور شاگرد بھی تھے، بکثرت ان سے روایات ملتی ہیں، لیکن سعید بن جبیر کی روایت اگر الگ سند سے آ جائے تو پھر حضرت عباس کے متعلق یہ روایت بہت قوی شمار ہوتی ہے۔ دو اکٹھے ہو جائیں جس بات پر، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بس یہ قطعی بخاری کی جو روایت ہے یہ اہل تفسیر کی ان روایتوں کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ پہلا تقسیم کا عمل یہ کرتی ہے، قسمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، جزاہو، تو یہ محکم آیت ہے جو اس طرح اس روایت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ناسخ منسوخ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو حرف آخر کے طور پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ قرآن کریم میں ایک آیت کیا، ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے۔ اب اس تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس کی تفسیر فرمائی ہے، جن آیات کو جوڑا ہے، وہ میں اب آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے بعض اور علماء کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن یامر سے مروی ہے کہ 3 مدنی آیات محکم ہیں، لوگوں کی اکثریت نے اس پر عمل نہیں کیا، یعنی اذا حضر القسمہ۔ ایک اور روایت کے سلسلے سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ 2 اور آیتیں جو بیان کی گئی ہیں ان میں استئذان والذین لم یبلغوا الحلم منکم اور انا خلقناکم من ذکر و انثی یہ بیان کی گئی ہیں، مگر اس آیت کے محکم ہونے پر ایک اور دلیل بھی ہے۔ صاحب تفسیر القاسمی محمد جمال الدین صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرزاق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے اپنے باپ عبد الرحمن بن ابو بکر کا ورثہ تقسیم کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ حیات تھیں، یعنی زندہ تھیں۔ انہوں نے گھر کے ہر مسکین اور رشتہ دار کو ورثہ میں حصہ دیا اور یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ ایک توئی نیکی کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے، اور پہلا جو ورثے کا دائمی اور بالا قانون ہے اس کو ہرگز منسوخ کرنے والی آیت نہیں، بلکہ یہ روشنی ڈال رہی ہے کہ اگر ورثہ قرآن کریم کی روح سے معین نہ ہوا ہو یا کسی موسی نے وصیت کے ذریعے کوئی ورثہ کسی کے حق میں معین نہ کیا ہو جتنا اسے اختیار ہے، یعنی 1/3 تک، تو اس صورت میں اس لیے کہ بعض لوگ غیر وارث ہیں مگر ہیں اقربا، یتامہ ہیں، ورثے میں ان کا ذکر نہیں، اس لیے ان کو محروم نہ کیا کرو۔ جب وہ آتے ہیں تعزیت وغیرہ کے لیے اور ورثے تقسیم ہوتے دیکھتے ہیں تو ان کی ضرورتوں کا خیال کیا کرو اور ان کو بھی کچھ دو۔ بس یہ ایک توہی حکم ہے جو پہلے واجبی حکم کو منسوخ نہیں کرتا، بلکہ اس کے ایک پہلو کو اور روشن کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اقربا والا حکم ثانوی ہے، اول اولاد کا حکم ہے، اور اقربا اولاد کی محرومی کے بعد پھر درجہ بدرجہ ورثے پاتے ہیں، اور اقربا کا ورثہ بھی انسان اسی وقت پاتا ہے جبکہ والدین کا ورثہ اسے نہ ملا ہو اور اقربا نے اس کی پرورش کی ہو، تو اقربا کو حق ہے کہ پھر اس کے حق میں کچھ نہ کچھ چھوڑیں، اور اس پہلو سے وہ اقربا کے وارث بھی بنتے ہیں۔ مگر اقربا کا وارث بننا کوئی دائمی قانون نہیں، مشروط قانون ہے۔ 2 طرح سے وارث بنتے ہیں، اول یہ کہ
اقربا ہی رہ گئے ہوں کسی کے سرپرست، یعنی کسی کے سرپرست والدین نہ ہوں، وہ مر چکے ہیں اور اقربا نے پرورش کی ہے، تو ایسی صورت میں اقربا کا سے توقع خدا تعالیٰ رکھتا ہے کہ ان بیچاروں کے بھی حصہ رکھنا جو تمہارے گھروں میں پرورش پا رہے ہیں، وہ 1/3 تک کی جو اجازت ہے اس میں سے وہ دیں گے ان کو پھر، لیکن معین حصہ تب ملے گا اگر آئندہ آیت میراث اقربا کا معین حصہ ان کو سپرد کرتی ہو۔ بس یہ جو پہلو ہے یہ ہے بہت توجہ طلب، کیونکہ میراث کی بات ہو رہی ہے، اس میں بڑے جھگڑے چلتے ہیں۔ اس آیت کے غلط استنباط کے نتیجے میں کہیں اور رائے قائم کر کے لوگ میراث کے مضمون میں ناجائز حرکتیں نہ شروع کر دیں، اس لیے میں بات کو کھول رہا ہوں۔ ایک وہ اقربا ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے واضح طور پر کوئی حصے وغیرہ کی بات نہیں کی ہے۔ وہ اقربا جو ہیں وہ اگر حصہ دیں تو یہ ان کی نیکی ہے اور ان کو اس کی ترغیب تحریض کی گئی ہے۔ کچھ اقربا وہ ہیں جن کے حصے کے متعلق آیت میراث ذکر کرے گی، اور وہ ذکر اسی طرح کرتی ہے جو میں پہلے خلاصہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر وہ وارث جو براہ راست وارث ہونا چاہیے، جو اولا ہے، جس کو ذو الفرائض میں داخل کہتے ہیں یہ لوگ، وہ نہ ہو تو پھر اقربا میں سے فلاں فلاں کا یہ حصہ ہوگا۔ وہاں اقربا کا حصہ توئی نہیں رہتا، پھر وہاں فرضی ہو جاتا ہے۔ بس یہ جو فرمایا گیا ہے کہ نصیب مفروضہ، وہ کسی قسم کے تضاد کا حامل نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اقربا کا ورثہ نصیب مفروضہ ہی ہے۔ ان صورتوں میں جہاں قرآن کریم نے آیت میراث میں اقربا کا ذکر کر کے فرمایا کہ فلاں نہ ہو تو یہ ہوگا، فلاں نہ ہو تو یہ ہوگا۔ اب کلالہ کی آیات ہیں، اسی صورت میں 2 قسم کے کلالوں کا ذکر ملتا ہے، جب ان کی بات آئے گی تو وہ آپ کے سامنے پوری کھل جائے گی۔ کلالہ کے لیے جو خدا نے اقربا کو حصے دلوائے ہیں وہاں وہ نصیب مفروضہ ہے، وہاں وہ توئی کی تعلیم نہیں ہے۔ بس توئی تعلیم اس صورت میں ہے جب کہ اقربا کے لیے کوئی نصیب مفروضہ نہ ہو، اور نصیب مفروضہ کا فیصلہ خدا نے کرنا ہے۔ اس نصیب مفروضہ کے سوا باقی تمام صورتوں میں اقربا اور یتامہ اور مسکینوں کو جو دینا ہے وہ نصیحت کے طور پر ہے، اور بہت بھاری نصیحت کے طور پر ہے، ایسی نصیحت کے طور پر ہے جس کے عمل نہ کرنے میں بے برکتیاں ہیں، جس پر عمل نہ کرنے میں بعض خدشات بھی ہیں، جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں ان لوگوں کو بطور سزا درپیش آ سکتے ہیں۔ یہ ہے مضمون جو ان 2 آیتوں کے تعلق کا مضمون ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی سب کو، کیونکہ وراثت کے جو مسائل ہیں یہ کافی پیچیدہ ہوتے ہیں، اور علماء بھی آپس میں خوب الجھے ہوئے ہیں ابھی تک۔ ابن محی الدین ابن عربی نے تو اس کو صوفیانہ رنگ میں لیا ہے، صرف ظاہری بحث ہی نہیں کی۔ امام رازی یتامہ کو مساکین پر مقدم کرنے کی وجہ ان کی بے چارگی اور ضرورتوں کا زیادہ ہونا بتاتے ہیں۔ ان کو صدقات و خیرات دینا افضل اور اجراء کے لحاظ سے زیادہ بڑا اور اجر کے لحاظ سے زیادہ بڑا ہے۔ یہاں جو الفاظ کی ترتیب ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے امام رازی فرماتے ہیں کہ یتامہ کو اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ ان کی بے چارگی ظاہر ہو، اور ورنہ مساکین بھی تو بیچارے ہی ہیں، بیچارے مسکین ہوتے ہی جو بیچارہ ہو۔ پنجابی میں اس کو کہتے شودا، ہاں نمانا بھی کہتے ہیں، ہاں شودا بھی، ہاں نمانا میرا خیال ہے زیادہ نسبتاً زیادہ عزت والا ہے،
کیونکہ شودے میں منفی پہلو بھی ہے. کوئی گھٹیا مانگنے کا عادی یا حریص، اس کو بھی شودہ کہتے ہیں. ہاں 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 ہاں، لیکن یہاں اس تعلق میں نہیں کہتے. ٹھیک ہے. بیچارہ تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں بار بار، کتنی دفعہ بیچارہ کہوں تو آپ مانیں گے. اچھا، یہ ہے مساکین کی بحث. اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس کی طرف آتا ہوں، جو اس مضمون پر، جیسا کہ میں نے کہا تھا، حرف آخر ہے. حرف آخر ہے. مردوں کے لیے اس جائیداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابتی چھوڑ گئے ہوں، اور ایسا ہی عورتوں کے لیے اس جائیداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابتی چھوڑ گئے ہوں. اس میں سے کسی کا حصہ تھوڑا ہو یا بہت، بہرحال ہر ایک کے لیے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے. یہ جو مقرر کیا گیا ہے نا، جب تک وہ مقرر ثابت نہ ہو وہ حصہ مفروضہ نہیں ہے. اور یہی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک پہلو ہے ترغیب کا، قرابت داری کے تعلق میں، وہ بھی اختیار کیا گیا ہے. ایک ہے مقرر کیا گیا، وہ مفروضہ ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. جب ترکہ کی تقسیم کے وقت ایسے قرابتی لوگ حاضر آویں جن کو حصہ نہیں پہنچتا، تو صاف فرمایا ہے کہ جو قرابتی چھوڑ گئے اس میں مقرر حصہ ہے. اس سے مراد مسیح علیہ السلام کی یہ نہیں سمجھے کہ از خود ہر قرابتی زبردستی حصہ دار ہو جائے گا. فرمایا ہے جن کا مقرر کیا گیا وہی ہیں جو وارث ہیں. ہاں، تقسیم کے وقت ایسے بہت سے قرابتی آ سکتے ہیں جن کے لیے خدا نے کوئی حصہ واضح طور پر مقرر نہ فرمایا ہو، یعنی ان سے اعلیٰ درجے کے وارث موجود ہوں، اس لیے وہ ثانوی حصہ جو ان کے لیے ہے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں تباً. کیونکہ اعلیٰ کو جب مل گیا تو جو ثانوی ہے وہ از خود اس دائرے سے نکل جاتا ہے. ایسا ہی اگر یتیم اور مسکین بھی تقسیم کے موقع پر آ جاویں تو کچھ اس مال میں سے ان کو دے دو، اور ان سے معقول طور پر پیش آؤ، یعنی نرمی اور خلق کے ساتھ پیش آؤ، اور سخت جواب نہ دو. اور وارثان حقدار کو ڈرنا چاہیے. یہ جو آیت ہے، یہ اگلی آیت ہے جس کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو جوڑا ہے. اس لیے یہ جو حصہ ہے اس کو بعد میں پھر بیان کریں گے. اب ایک اور بڑی اہم بحث اس میں جو اٹھتی ہے وہ ہے دادا کا ورثہ یتیم بچہ پائے گا کہ نہیں. اب یتیم جس کے متعلق فرمایا گیا اس کو دو، وہاں فرض کے طور پر نہیں فرمایا گیا. یہ فرمایا گیا ہے جن کا مفروض حصہ ہے، مقرر حصہ ہے، وہ پائیں گے، اور یتامہ اور اقربا اور دوسرے جو ہیں ان کو دینا بہتر ہے. اس ضمن میں یہ بحث جو آج کل پاکستان میں بھی بڑے زوروں سے اٹھائی جا رہی ہے، اور جماعت احمدیہ میں بھی کئی مختلف خیال کے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ ایسے یتیم کے متعلق ہے جو مرنے والے کا پوتا ہو، یعنی اس کا اپنا بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو پھر آپ اس کو وہ جائیداد دیں گے کہ نہیں، یعنی حصے میں شامل کریں گے کہ نہیں. عام طور پر جذباتی سوال اٹھا کر یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ بیٹے کا بیٹا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی بیٹے تو پائیں اور وہ بیٹے محروم رہ جائیں. اس لیے لازماً ہونا چاہیے. قرآن کریم کے بیان میں اگر نہیں آیا تو وہ سمجھتے ہیں قرآن کریم سے گویا کچھ صاف ہو گئی ہے، اور ہمیں انڈر لائن یہ پڑھنا چاہیے. مگر انڈر لائن پڑھنے کی گنجائش کہیں نہیں ہے، کیونکہ یتامہ کا ذکر بھی چلتا ہے، اقربا کا بھی ذکر چلتا ہے. کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ پوتا بھی دادا کا وارث ہوگا. اس کی ایک حکمت ایسی ہے جس کو نظر انداز کیا جا ہی نہیں سکتا.
قرآن کریم ہر شخص کو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا مالک مانتا ہے، اور یہی اصول ہے جو بائبل بھی تسلیم کرتی ہے، اور اس اصول میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہر شخص اپنی جائیداد کا مالک ہے۔ وارث تب مالک بننے کا اہل ہوتا ہے جب مالک اٹھ جائے اور ملکیت خدا کو لوٹ جائے، اس کے بغیر وہ از خود مالک نہیں بن سکتا۔ اب وہ شخص جس کا بچہ اس کی زندگی میں فوت ہو جائے، وہ بے مالک بنے فوت ہو گیا، کیونکہ اس نے مالک بننا تھا اپنے باپ کی وفات کے بعد۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ وہ ابھی بھی مالک ہے، تو باپ کی زندگی میں اولاد کو دخل اندازی کا حق ماننا پڑے گا، اور قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اشارتاً بھی باپ کی زندگی میں اولاد کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے، کہیں نہیں دیا گیا۔ باپ خرچ کرتا ہے، باپ سودے کرتا ہے، کہیں امیر غریب بن جاتے ہیں، کہیں غریب امیر ہو جاتے ہیں، کہیں بھی قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اولاد کا حق ہے اٹھ کھڑی ہو، کہے کہ ہمارا باپ بے وقوف ہے، اس سے چھین لو۔ سوسائٹی کو حق دیا گیا ہے کہ وہ صفحاء سے مال اپنے قبضے میں لیں، لیکن بطور مالک نہیں، بطور امین، بطور قیام۔ تو جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، اگر یہ حق ہوتا تو قرآن کریم یہ کہتا کہ صفحاء میں سے اگر ان کے بچے ہوں اور وہ صفی نہ ہوں، تو وہ چونکہ مالک ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ چارج لے لیں اور اپنے بوڑھے باپ کو ایک طرف کر دیں۔ یہ کہیں اجازت نہیں ہے۔ بس اصول یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جائیداد کا جو خدا نے اسے دی ہے خود مالک ہے، جب تک زندہ ہے اس پہ تصرف کا اختیار رکھتا ہے، سوائے ان چیزوں کے جہاں خدا نے اس کے تصرف کے اختیار کو واضح طور پر محدود فرما دیا ہے۔ اس کے سوا جو جائز اخراجات خدا تعالی نے مقرر فرمائے ہیں، نفقات کی تعلیم دی ہے کہ یہ کر سکتے ہو، ان میں کوئی شخص اس کو پابند نہیں کر سکتا۔ اس پہلو سے جب باپ مرتا ہے، ایک شخص مرتا ہے جس کی زندگی میں اس کا پہلے بیٹا مر چکا ہے اور وہ وارث نہیں بنا، تو اس کی اولاد کو پھر کس اصول سے وارث بنایا جائے گا، یہ بحث ہے۔ ہاں، جذباتی دلیل حق میں جاتی ہے، اور اس دلیل کا توڑ یہ ہے کہ تمہیں اس بیٹے کی اولاد سے زیادہ محبت ہے بنسبت اس باپ کے جس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے مرا اور اپنے یتیم بچوں کو اس نے دیکھا اور ان کے لیے کوئی درد محسوس نہیں کیا۔ وہ اپنے جائیداد پر تصرف رکھتا تھا، کیوں اس نے اس کو وہ حصہ نہیں دے دیا؟ یہ بات بتا رہی ہے کہ نہ اس نے دیا نہ وصیت کی۔ اگر دے دیتا تو مالک تھا، اگر وقتی طور پر اس لیے نہیں دے سکا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اس کے اپنے تصرفات پر اثر پڑے گا، تو وصیت کر سکتا تھا۔ بس اس کا وصیت نہ کرنا کسی دوسرے کو یہ حق نہیں دیتا کہ بچوں کی ہمدردی کے اور محبت کے بہانے لازماً ان کو کچھ دلوائے۔ دوسرا، وہ بھائی بھی ہیں جن کا بھائی فوت ہوا ہے، کیا سارا خاندانی ایسا وہ بہیمانہ مزاج ہے کہ باپ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو مرتا دیکھتا ہے اور اس کی اولاد کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا؟ آگے سے چھوٹے میاں بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں سارے، جو جیسا باپ ویسے ہی بیٹے، وہ اپنے بھائی پر کوئی رحم نہیں کرتے، اپنے بھائی کی اولاد پر رحم نہیں کرتے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو ان پر یہ آیت ہے جو ان پر نگران ہے کہ اولو القربا اور یتاما اور مساکین اگر حاضر ہوں گے تو تمہارا فرض ہے کہ ان کو بھی ضرور کچھ دو۔ اس میں اولا وہ ہیں جو یتاما ہیں، اسی لیے یتاما کا پہلے ذکر ہے، اس لیے نہیں کہ بیچارے نمانے لوگ ہیں،
وہ تو یتامہ کے علاوہ اور بھی بڑے نمانے ہو سکتے ہیں. کئی کھتے پیتے یتامہ ہیں, کئی مسکین یتامہ بھی ہوتے ہوں گے, مگر اصل مسکین ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو یہاں حقوق کے لحاظ سے ان کا اول کیا گیا ہے. ایسے یتامہ ہو سکتے ہیں جو تمہارے خاندان کا حصہ ہوں, اقربا بھی کہلاتے ہوں, ذو القربا بھی ہوں اور یتامہ بھی ہوں. ان کے حق کو نہ بھولنا اور ان سے اچھی بات کہنا, اور جس حد تک تمہیں توفیق ملتی ہے ان کی خدمت, ان کے حقوق ادا کر کے کرنا. حقوق نہیں لفظ فرمایا کیونکہ حقوق قائم ہی نہیں ہوئے, اس لیے بڑی حکمت سے نصیحت کے طور پر ایک معاشرتی خرابی کا ازالہ فرمایا گیا ہے. اور اسی مضمون کو اگلی آیت یوں تقویت دے رہی ہے, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَتَّقُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہ لوگ جن کو نصیحت کی جا رہی ہے اس بات سے ڈریں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسے حال میں مر جائیں کہ ان کے یتیم بچے بے سہارا رہ جائیں, اور چھوٹی عمر میں مرنے کی وجہ سے ان کا کوئی نگران اور والی وارث نہ رہے, وہ ہر قسم کے حقوق سے محروم رہ جائیں. کیا وہ اپنی اولاد پر خوف نہیں کھائیں گے؟ کیا یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ مر جائیں اور ان کے بچے اس طرح رہ جائیں؟ اگر یہ پسند نہیں کرتے تو پھر ان یتیموں کے حقوق ادا کریں جن کو ایک اصول کے تابع ظاہراً محروم رکھا گیا ہے, لیکن خدا تعالیٰ ان کی طرف توجہ تمہیں دلا رہا ہے. عملاً وہ محروم نہیں رہنے چاہیے. یہ ہے اس آیت کا منطوق. ورنہ پھر اگر تم نہیں کرو گے تو یتق اللہ کا مطلب خدا سے ڈرو, ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی پھر یہی سلوک ہو. تو نسلاً بعد نسلاً بعض قوانین اپنے طور پر ہی جاری قانون خدا کے بعض لوگوں کو سزائیں دیتے جاتے ہیں, ان کی نسلوں کو سزا مل جاتی ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہی وہ مضمون ہے دراصل جو دادا پوتے کے تعلق میں یہاں بیان ہونا ضروری تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون پر واضح روشنی ڈالی ہے اس سوال کے جواب میں کہ بیٹوں کی موجودگی میں پوتا محروم الارث کیوں ہے. یعنی صحابہ اس زمانے میں یہ تو سمجھتے تھے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا یہی مسلک ہے. یہ نہیں پوچھا ہے کہ نہیں ہے, یہ پوچھا کیوں ہے. عجیب سی بات لگتی ہے. فرمایا کہ دادے کا اختیار ہے کہ وصیت کے وقت اپنے پوتے کو کچھ دے دے, بلکہ جو چاہے دے دے, اور کیونکہ مالک یہ جو چاہے دے دے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مالک ہے. اور باپ کے بعد بیٹے وارث قرار دیے گئے کہ تا ترتیب بھی قائم رہے, اور اگر اس طرح نہ کہا جاتا تو پھر ترتیب ہرگز قائم نہ رہتی, کیونکہ پھر لازم آتا ہے کہ پوتے کا بیٹا بھی وارث ہو اور پھر آگے اس کی اولاد ہو تو وہ بھی وارث ہو, اور یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا. پھر یہ جو مضمون ہے اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک اشارہ فرما کر اس کی قباحتوں کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اس کے یہ کہنے کے نتیجے میں کیا ہونا, یہ کرنے کے نتیجے میں کیا قباحتیں لازم آتی ہیں. اس صورت میں دادے کا کیا گناہ ہے؟ یہ خدا کا قانون ہے اور اس سے حرج نہیں ہوا کرتا, ورنہ اس طرح تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں, اور جس قدر سلاطین ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ سب کی سلطنتوں سے حصہ بٹانے کی درخواست کر دیں. وہ مضمون جو آگے چلایا تھا وہ چلا کر ذہن نشین کرا کے پیچھے کی طرف رخ کر دیا ہے. بہت ہی عجیب کلام ہے, حیرت انگیز فصاحت و بلاغت کا مظہر. فرمایا کہ اچھا اب اس کو روکو گے کہاں, پھر آگے نہیں نہ رکے گا. جب آگے دیکھتے ہیں تو یہ کہنے والے کہ پوتوں کو ملنا چاہیے, رکنے کی جگہ پاتے ہی نہیں. وہ جیسے ریڑو پہ بیٹھ کے آدمی اوپر سے نیچے اتر جائے اس طرح کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, وہ رک سکتے ہی نہیں. جب یہ کہہ دیا کہ اب نہیں نہ رک سکتے, اب اپنے دادا آدم سے بات کرو. جب آگے نہیں رک سکتے پیچھے کہاں رکو گے؟ تو پھر سلاطین کے سب تم وارث ہو,
ورثے کا نظام ہی سارا درمرم ہو جاتا ہے. چونکہ بیٹے کی آگے فرمایا، ہاں کہاں سے میں نے شروع کیا تھا؟ تو ہم کو چاہیے کہ سب کی سلطنتوں سے حصہ بٹانے کی درخواست کریں، کیونکہ بیٹے کی نسبت سے آگے پوتے میں جا کر کمزوری ہو جاتی ہے، اور آخر ایک حد پر آ کر تو برائے نام رہ جاتا ہے. خدا تعالیٰ کو علم تھا کہ اس طرح کمزوری نسل میں اور ناطے میں ہو جاتی ہے، یعنی بہنیں ہی برابر کی بات نہیں رہتی، اور اس لیے یہ قانون رکھا. ہاں ایسے سلوک اور رحم کی خاطر خدا تعالیٰ نے ایک اور قانون رکھا ہے، جیسے قرآن شریف میں ہے اذا حضر القسمت اولو القربا. بہنیں وہی بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ قانون اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اذا حضر القسمت اولو القربا والیتامی والمساکین فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا. یعنی جب ایسی تقسیم کے وقت بعض خیش و اقارب موجود ہوں اور یتیم اور مساکین تو ان کو کچھ دیا کرو، تو وہ پوتا جس کا باپ مر گیا وہ یتیم ہونے کے لحاظ سے زیادہ مستحق اس رحم کا ہے، اور یتیم میں اور لوگ بھی شامل ہیں جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا. خدا تعالیٰ نے کسی کا حق ضائع نہیں کیا، مگر جیسے جیسے رشتے میں کمزوری بڑھتی جاتی ہے حق کم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی پھر وقت ہو گیا. مولوی غلام رسول صاحب راجی کی کا بھی ایک مضمون ہے بڑا دلچسپ، وہ کل پھر اس کی بات شروع کریں گے. یہ لیں گے. السلام علیکم.